تو ہم سے آئی ایم ایف نے کہا ہے. تو آئی ایم ایف نے تو ان سے یہ کہا ہے, جس کا تذکرہ بھی ریاض الدین صاحب نے کہا, جو 23واں پروگرام ہے آئی ایم ایف کا لاسٹ ایگریمنٹ, اس لاسٹ ایگریمنٹ میں پیج نمبر 76 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ فوڈ آئٹم پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے, آپ ہیلتھ پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے, آپ میڈیسن پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے, اور آپ اینیمل جو ہیومن کنزمپشن کے ہیں اس پر ٹیکس نہیں لگائیں گے, اور ایجوکیشن کے آئٹم پر ٹیکس نہیں لگائیں گے. لیکن اس حکومت نے وہاں تو خلاف ورزی کر لی آئی ایم ایف کے کہنے کی, اور سب پر ٹیکس لگا دیا, آٹا, چینی, چاول, دال, اور بچوں کے دودھ پہ بھی ٹیکس لگا دیا, اور ظالموں نے اسٹیشنری پہ ٹیکس لگا دیا. اور عجیب بات ہے کہ قوم کے سامنے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے وزیر خزانہ کہے کہ اسٹیشنری کا ہم نے ٹیکس ہٹا دیا ہے, اور ایکٹ جب سامنے آئے تو اس میں ٹیکس لگا ہوا ہے. میں تو پارلیمنٹرین سے پوچھتا ہوں کہ کیسے انہوں نے اس کو قبول کر لیا ہے, اور اس مذاق, یہ قوم کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے. لہٰذا ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ حکومت کو کیا مسئلہ ہے, وزیر خزانہ کہاں کھڑے ہیں, اسحاق ڈار کہاں کھڑے ہیں, ایک پی آر چیئرمین کہاں کھڑا ہے, آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں, پتہ نہیں جنمن لڑائی ہے یا نورہ کشتی ہے, لیکن اس کا عذاب قوم بھگتے, یہ قبول نہیں کیا جا سکتا. آپ کی نااہلی اور آپ کی نالائقی, اس کا بوجھ ہم نہیں اٹھائیں گے. اسی طرح سے بجلی سستی کرنے کے حوالے سے سیدھی بات یہ ہے, کہتے ہیں کہاں سے آئے گا, وہاں سے آئے گا جہاں سے آپ کھا رہے ہیں اور مراد حاصل کر کے عیاشیاں کر رہے ہیں, ان عیاشیوں کو آپ ختم کریں. جب آپ اپنے فری پیٹرول ختم کریں گے, فری بجلی ختم کریں گے, اور اسی طرح سے بڑی گاڑیاں کم کریں گے, یہ 3 کلومیٹر پر لیٹر اور 4 کلومیٹر پر لیٹر کی گاڑیاں چلاتے ہو, اور یہ لیٹرز جو ہے وہ ہمارے پیسوں سے تم وصول کرتے ہو, یہ دھندا نہیں چلے گا. جس کو گاڑی چلانی ہے اپنی پرائیویٹ چلائے, پرائیویٹ پیٹرول ڈالے. تمہارے پیٹرولوں کا خرچہ, تمہارے بچوں کو اسکول لے جانے کا خرچہ, تمہاری بیگمات کو جو ہے وہ شاپنگ کرانے کا خرچہ پاکستان کے غریب مڈل کلاس اور تاجر اور صنعت کار ادا نہیں کریں گے. صاف بات ہے بالکل. اس لیے اپنے خرچے کم کرو. جب ملک مشکل میں ہوتا ہے, کوئی گھر بھی اگر مشکل میں آئے تو خرچے کم کیے جاتے ہیں. انہوں نے 25% انتظامی اخراجات میں اضافہ کر دیا, پھر کیسے یہ مخلص ہے کہ پاکستان کے حالات کو درست کر سکتے ہیں. اس لیے انہیں بجلی کی قیمت ہر صورت میں لاگت کے اعتبار سے طے کرنی ہوگی, اور یہ جو اضافی ٹیکسز ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا. ایف پی آر, یہ جو انہوں نے سلیب لگایا تنخواہ دار طبقے پہ, اس تنخواہ دار طبقے نے تو آلریڈی 368 ارب روپے جمع کرائے ہیں پچھلے فائنینشیل ایئر میں. جب 368 ارب روپے انکم ٹیکس کی مد میں اس تنخواہ دار طبقے نے, جس کا بڑا چنک پرائیویٹ سیکٹر کا ہے, اس نے جمع کرائے ہیں, تو پھر اسی کو مرے کو مارے جو ہے وہ شامدار, مرے پہ 100 درے لگا رہے ہو تم, لیکن جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگا رہے. جاگیردار جن کی زمین 20 ایکڑ سے زیادہ ہے, اگر ان پر پراپر ٹیکس لگے تو 2.5 ایکڑ زمین ایسی, 2.5 کروڑ ایکڑ زمین پاکستان میں کلٹیویٹڈ لینڈ ایسی ہے جو ان لوگوں کی ہے جن کی زمینیں 20 ایکڑ سے زیادہ ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان پر ایک ریزنیبل ٹیکس بھی لگ جائے تو یہ کتنا بڑے پیمانے پر پاکستان کے عوام کو ریلیف مل سکتا ہے. لیکن چونکہ یہ جاگیردار طبقہ خود حکومت میں شامل ہے, پھر انہی کی شوگر ملز ہوتی ہیں, پھر یہ شوگر ملز میں بھی کماتے ہیں, پھر یہ ڈسٹلری میں بھی کماتے ہیں, پھر یہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ چینی کے بحران کو پیدا کر کے کماتے ہیں, اور گنے کے قیمت عام کسانوں کو نہیں دیتے ہیں. 6 مہینے سال بعد گنے کی قیمت ادا کرتے ہیں, تو 5 گھی میں سڑ کڑھائی میں رکھ کر یہ طبقہ ہم پر مسلط ہے. پھر انہی میں سے لوگوں کی آئی پی پیز بھی ہوتی ہیں. لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم عیاشیاں کرتے رہو اور ہم بل جمع کراتے رہیں اور لوگ اپنے گھر کے سامان کو بیچتے رہیں. کس طرح سے ممکن ہے؟ اس دھرنے میں روز لوگ آتے ہیں, روتے ہیں, فریاد کرتے ہیں, کہتے ہیں حافظ صاحب ہم کہاں سے ادا کریں, کیا چیز بیچیں, ہم نہ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں, نہ انہیں پورا کھانا کھلا سکتے ہیں, ہم کہاں جائیں, کیا ہم خودکشی کر لیں. جب یہ باتیں ہم سنتے ہیں تو ہم بہت تکلیف ہوتی ہے, کسی بھی جنگن آدمی کو انتہائی تکلیف ہوتی ہے جب ہم لوگوں کی یہ باتیں سنتے ہیں. انہوں نے سب کو برباد کر کے رکھ دیا. یہ کراچی سے تشریف لائے ہیں ہمارے انڈسٹریلسٹ, 54% ایکسپورٹ کراچی سے ہوتی ہے پاکستان کی. کتنا بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے. بنیادی یوٹیلیٹیز ان کو حاصل نہیں ہے, پانی کی سہولت نہیں ہے کراچی کے انڈسٹری کو, گیس کی پراپر سہولت نہیں ہے, الیکٹریسٹی چارجز بڑھ گئے ہیں,
یوٹیلیٹیز ہی جب نہیں ہوں گی تو انڈسٹری کیسے چلے گی؟ اور اس پر آپ ٹیکس لگا دیں. اور ایف پی آر کے 22-25 ہزار ملازمین ہیں. یہ 25 ہزار ملازمین کتنے پرسنٹ ٹیکس جمع کرتے ہیں اور ڈائریکٹ ٹیکس کتنا ہوتا ہے؟ یہ تو جاوید بلوانی صاحب ایگزیکٹ فگر آپ کو دیں. 97% ود ہولڈنگ ہوتا ہے. ود ہولڈنگ 97% ہوتا ہے. 3% کلیکٹ کرتے ہیں. 3% یہ کلیکٹ کرتے ہیں. یہ انڈسٹریلسٹ بتا رہے ہیں. اور 3% کے لیے 22 ہزار لوگوں کو آپ پالتے ہیں. اور پھر ان کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ یہ جا کر ان انڈسٹریلسٹ کو جو ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کی انکوائری کرنا شروع کریں. اور ہمیں معلوم ہے اس انکوائری کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے رشوت کے ریٹ بڑھانا, کام میں ہارڈر ڈالنا, اور ارسٹ پاور ان ظالموں کو دے دیا جائے جو آلریڈی کرپشن کا اڈا. 1000 ارب روپے کی کرپشن یہاں پر ہوتی ہے ایف پی آر میں, یہ پروون بات ہے. تو جن کو اتنی بڑی صلاحیت حاصل ہے ان کو مزید اختیار دے کے آپ انڈسٹری کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. کسی صورت میں بھی یہ نہیں چلے گا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا ہے. 2 دور مذاکرات کے ہو گئے ہیں. میں اس موقع پر میڈیا کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مذاکرات کا اگلا دور اب میڈیا کے سامنے کیا جائے. چونکہ حکومت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی جو تجاویزیں اچھی تو ہیں لیکن قابل عمل نہیں ہے. تو اب ہم انہیں بتائیں گے پوری قوم کے سامنے, میڈیا کے سامنے, کہ حکومت کے پاس تو ان چیزوں کا کوئی جواب ہی نہیں ہے جو ہماری کمیٹی اور ٹیکنیکل کمیٹی ان کے ساتھ مل کر جس پر ہم نے اپنی چیزوں کو پیش کیا ہے. مجھے ایک بات تو وزیر اعظم صاحب یہ بتا دیں اور ان کے وزراء کہ 1300 سی سی گاڑی میں بیٹھنے میں انہیں تکلیف کیا ہے. اس میں ان کو کون سی راکٹ سائنس ہے جس میں یہ کہنا پڑے کہ آئی ایم ایف سے پوچھیں گے, امریکہ سے پوچھیں گے, جاپان سے پوچھیں گے, کس سے پوچھیں گے آپ اس کے لیے؟ آج وزیر اعظم فیصلہ کریں کہ وزیر اعظم, صدر, گورنرز, وزرائے اعلیٰ, ججز, جتنے بھی آرمی کے افسران ہیں بڑے جو بڑی گاڑیاں سرکار کی استعمال کرتے ہیں, وہ بیوروکریٹس, یہ سارے کے سارے وزراء, مشیر, پارلیمنٹیرینز, کسی کو 1300 سی سی سے اوپر گاڑی نہیں ملے گی. اس میں کیا تکلیف ہے ان کو؟ اتنی معمولی سی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اپنی عیاشیاں نہیں چھوڑیں گے. یہ فیصلہ کرنے میں کون سی چیز مانے ہیں کہ پیٹرول فری اب کسی کو نہیں دیا جائے گا؟ اور یہ فیصلہ کرنے میں کیا چیز مانے ہیں کہ بڑی گاڑیاں جتنی بھی 3000 سی سی 4000 سی سی چل رہی ہیں لاکھوں کی تعداد میں, ان سب کو فروخت کریں آپ. 1,500-2 ہزار جو ہے وہ آپ کے بلین روپیز جمع ہو جائیں گے. آپ کو اس چیز میں کیا تکلیف ہے کہ آپ سود کے ریٹ کو بتدریج کم کرتے چلے جائیں؟ اتنے بڑے سود کو لگانے کے نتیجے میں جو انفلیشن پیدا ہو رہا ہے اور جو پوری معاشی ایکٹیویٹی تباہ ہو رہی ہے, اور گورنمنٹ خود سود کے اوپر اپنے ہی بینکوں سے قرضے لیے چلی جا رہی ہے. جو ہمارا 79 بلین روپیز کا 79,000 بلین روپیز 79 ٹریلین روپیز اس کا انٹرنل ہمارا قرضہ ہے. یہ انٹرنل قرضہ کیا ہے؟ یہ زیادہ تر بینکوں سے لیا ہوا ہے. اب آپ کا سود اگر 10% ہوگا تو یہ قرضہ 4,000 ارب روپے ہوگا سود اس کا, اور اگر آپ کا یہ قرضہ 20% سود پہ ہوگا تو 8,000 ارب روپے دینے پڑیں گے. تو یہ تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں یہ 4,000-5,000 ارب روپے تو آرام سے کم کر سکتے ہیں. اگر یہ کم نہیں کر رہے اور یہ سارا بوجھ عوام پہ ڈال رہے ہیں تو پاکستان کی معیشت کیا کرے گی, اور ایک غریب کی معیشت کہاں جائے گی, ایک مڈل کلاس کی معیشت کہاں جائے گی؟ لہذا پورے ان کے فسانے ہیں جو انہوں نے گڑ کے رکھے ہیں. یا تو یہ انتہائی نااہل ہیں اور یا کرپشن اور کک بیکس لینے والے لوگ ہیں. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں مقابلہ سخت ہے کہ نااہل زیادہ ہیں یا کرپٹ زیادہ ہیں, اور اس کے نتیجے میں پوری قوم ان کا جو ہے وہ بھگتان بھگت رہی ہے. تو میڈیا کے سامنے اب مذاکرات کیے جائیں, اور ہم اس دھرنے کو جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ دھرنا جاری رہے گا, پورے پاکستان میں دھرنے ہوں گے. اور ہم نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ آج ہم ان کا رسپانس دیکھ رہے ہیں, آج اور کل دیکھ لیتے ہیں. چلیں 2 دن میں اگر انہوں نے چیزوں کو ٹھیک نہیں کیا, بات کو آگے نہیں بڑھایا اور میڈیا کے سامنے آ کر اپنا مقدمہ پیش نہیں کیا, ہمارا مقدمہ تو میڈیا کے سامنے ہے, تو پھر ہم وہ سارے ایکشنز لینا شروع کر دیں گے جس کا ذکر میں نے آج سے 2-3 دن پہلے کیا تھا کہ دھرنے بھی بڑھیں گے, شاہراہوں پہ بھی بیٹھیں گے, ہڑتال بھی کریں گے, لمبی ہڑتال بھی کریں گے, اور مجبور ہو کر اپنا یہ سیاسی حق بھی استعمال کریں گے
کہ شاہراہوں کے اوپر جا کر ہم بیٹھ جائیں اور لوگوں سے اپیل کریں کہ اپنے اپنے بل لا کر شاہراہوں پہ آ جاؤ. ہم نہیں چاہتے کہ ہم بجلی کے بلوں کا بائیکاٹ کریں، لیکن اگر یہ مجبور کریں گے اور ہمیں حق نہیں دیں گے تو پھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم تمام تاجروں، تمام صنعت کاروں اور پاکستان کے عوام سے کہیں کہ اس حکومت کو بل دینے کا کوئی فائدہ نہیں، جو آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور آپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنی عیاشیاں ختم نہیں کرتے. اس لیے حکومت کو فوراً ایکشن لینا چاہیے اور لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ.